دوستو، ایسے ہی سچے قصے سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ماں باپ کی خدمت کا بدلہ۔ دوستو، ماں باپ وہ ہستی ہیں کہ جن کی خدمت کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 50 جگہ پر فرمایا ہے اور ان کے سامنے تیز آواز سے بھی بولنے سے منع کیا ہے۔ حدیث میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اے عمر، تمہارے خلیفہ بننے کے زمانے میں ایک شخص آئے گا، اس کا نام اویس بن عامر ہوگا، اس کے قبیلے کا نام مرات ہوگا اور اس کی شاخ ہوگی قرن۔ اس شخص کا رنگ کالا ہوگا، اس کا قد درمیانہ ہوگا، اسے سفید داغ کی بیماری ہوئی تھی لیکن اب وہ ٹھیک ہو گیا ہے، بس اس کے جسم پر ایک سفید داغ بچا ہے۔ جب وہ آئے گا تو اے عمر تم اور اے علی تم بھی اس سے دعا کروانا۔ حضرت عمر حیران ہو کر پوچھنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، ہم اس سے دعا کیوں کرائیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس نے اپنی ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ وہ اللہ کے سامنے جب بھی ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ خالی نہیں لوٹاتا۔ زمانہ گزرتا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور پھر حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر خلیفہ بنے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہر سال اویس قرنی کو ڈھونڈتے لیکن ان کا کچھ پتہ نہ ملتا۔ ایک بار حج کے موقع پر حضرت عمر نے تمام حاجیوں کو کھڑا کیا اور فرمایا کہ صرف یمن والے کھڑے رہو، باقی سب بیٹھ جاؤ۔ تو صرف یمن والے کھڑے رہے، باقی سارے لوگ بیٹھ گئے۔ پھر حضرت عمر نے فرمایا کہ یمن والوں میں صرف مرات والے کھڑے رہو، باقی سب بیٹھ جاؤ۔ تو صرف مرات والے کھڑے رہے، باقی سب بیٹھ گئے۔ پھر حضرت عمر نے فرمایا کہ ہاں بھائی، سارے مراد والے بیٹھ جاؤ، صرف مراد کی ایک شاخ قرن والے کھڑے رہو۔ تو سارے مراد والے بیٹھ گئے اور صرف ایک آدمی کھڑا رہا۔ حضرت عمر نے اس سے پوچھا کہ بھائی تم قرنی ہو؟ تو اس نے کہا کہ جی امیر المومنین۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ کیا تم اویس قرنی کو جانتے ہو؟ اس نے کہا کہ جی ہاں، میرا بھتیجا ہے، لیکن وہ تو ایک پاگل سا انسان ہے، آپ اس کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہیں؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ پاگل تو تم ہو جو اسے پاگل کہہ رہے ہو، کیا وہ حج پر آیا ہے؟ اس آدمی نے جواب دیا کہ جی ہاں آیا ہے۔ پوچھا کدھر ہے؟ فرمایا کہ ہمارے اونٹ چرانے جنگل کی طرف گیا ہوا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر نے حضرت علی کو اپنے ساتھ لیا اور جنگل کی طرف دوڑ لگا دی۔ جنگل میں جا کر دیکھا تو ایک اسی رنگ و حلیے کا انسان جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، ایک ببول کے پیڑ کے نیچے کھڑا نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے سارے اونٹ اس کے آس پاس ہی چر رہے ہیں۔ حضرت عمر اور حضرت علی اس کے پاس جا کر بیٹھ گئے۔ حضرت اویس کو پتا چل گیا کہ کوئی میرے پاس آ کر بیٹھا ہے اور شاید میرا انتظار کر رہا ہے، اس لیے جلدی سے سلام پھیرا اور پیچھے مڑ کر ان دونوں حضرات سے پوچھا کہ آپ کو کیا کام ہے؟ حضرت عمر نے کہا کہ تم کون ہو؟ جواب دیا کہ میں ایک مزدور ہوں۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے؟ جواب دیا کہ اللہ کا بندہ۔ حضرت عمر نے کہا کہ اے میرے بھائی، ہم سب اللہ ہی کے بندے ہیں، تم مجھے اپنا وہ نام بتاؤ جو تمہاری ماں نے رکھا تھا۔ حضرت اویس قرنی کہنے لگے کہ تمہیں اس سے کیا مطلب، تم جاؤ اپنا کام کرو۔ یہ سن کر حضرت علی فرمانے لگے کہ اے اللہ کے بندے، کیا تم انہیں نہیں پہچانتے؟ یہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب ہے اور میں علی بن ابی طالب ہوں۔ یہ سن کر اویس قرنی سہم گئے اور ڈرتے ہوئے کہنے لگے کہ میں معافی چاہتا ہوں، اے امیر المومنین،
मैं आपको पहचानता नहीं था, मैं उवैस करनी हूं। हजरत उमर ने कहा कि हाथ उठाओ और हम दोनों के लिए दुआ करो। यह सुनकर हजरत उवैस करनी रोने लगे और कहने लगे कि क्या मैं आप दोनों के लिए दुआ करूं? मैं तो आपके पैरों के बराबर भी नहीं। हजरत उमर ने कहा कि ऐ उवैस, मेरे नबी ने फरमाया था कि उमर, तेरे जमाने में एक आदमी आएगा, उसका नाम उवैस करनी होगा, तुम दोनों उससे दुआ करवाना। फिर हजरत उवैस ने उन दोनों हजरात के लिए दुआ फरमाई। दोस्तों, ये होता है माँ बाप की खिदमत करने का बदला। इसी हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत के रोज जब हिसाब हो जाएगा तो बहुत से लोग जन्नत में जा रहे होंगे, उन्हीं में हजरत उवैस करनी भी होंगे। तो जब वो जन्नत के दरवाजे पर पहुंचेंगे तो अल्लाह की तरफ से हुक्म होगा कि उवैस को यहीं पर रोक लो और बाकी लोगों को जाने दो। यह सुनकर हजरत उवैस करनी घबरा जाएंगे और अल्लाह से पूछेंगे कि या अल्लाह, कहीं आपका फैसला बदल तो नहीं गया? अल्लाह ताला फरमाएंगे कि नहीं उवैस, तुम अपने पीछे मुड़कर देखो। तो वो अपने पीछे मुड़कर देखेंगे तो जहन्नमी लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद खड़ी होगी। अल्लाह ताला हजरत उवैस से फरमाएंगे कि ऐ उवैस, तुम अपनी उंगली से इशारा करते जाओ, जिधर जिधर तुम्हारी उंगली चलेगी मैं उतने लोगों को माफ करता जाऊंगा। दोस्तों, ये होता है माँ बाप की खिदमत करने का बदला कि कल कयामत के दिन हजरत उवैस करनी अपने साथ लाखों लोगों को जन्नत में लेकर जाएंगे। अल्लाह ताला हमें भी माँ बाप की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। अस्सलामु अलैकुम।